देखने और सुनने वालों की खिदमत में मेरा सलाम। हज़रत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े सैफुल नस्ल अफजल औलिया में से थे। इब्तिदा में नहायत बदनाम और सख्त दिल थे। अल्लाह ने सब कुछ दे रखा था, बहुत मतमूल और साहिब सरवत थे। मगर जितनी दौलत बढ़ती जाती, बुखल में भी उसी निस्बत से इजाफा हो जाता था। सूद पर ब्याज देते थे, बड़े शक्की कलब, सख्ती और बेदर्दी के साथ वसूल करते थे। रोज़ाना का मामूल था, सुबह उठते कर्जदारों के पास तकाज़े और सूद की वसूली के लिए पहुंच जाते, और कर्जदार के यहाँ ख्वाह कुछ खाने को और देने को न होता तो भी कुछ लिए बगैर न टलते। कर्जदार सूरत से डरते थे। एक दफ़ा आप एक शख्स के यहाँ गए, सूद का तकाजा किया। घर वाली ने कहा, मेरा शोर तो बाहर गया हुआ है, मेरे पास कुछ नहीं, एक बकरी ज़बह की थी, आप बच्चों के खाने के लिए सिर्फ उसकी सिरी रखी हुई है और कुछ नहीं। बोले, मैं नहीं जानता, सिरी ही मुझे दे दो। सिरी लाकर बीवियों को दी। ये सूत में मैं एक जगह से मिली है, आज इसी को पका। सिरी पक रही थी, एक फकीर ने दरवाजे पर सदा लगाई। बोले, जा, हमारे यहाँ तेरे लिए कुछ नहीं, हम जो तुझे कुछ दें, तू इससे तो कुछ मालदार ना हो जाएगा, मगर हम गरीब हो जाएंगे। फकीर मायूस होकर चला गया। बीवी ने देगची खोलकर जो देखी तो सीरी के बजाय खून इसमें भरा हुआ था। उसने शोहर से जिक्र किया। ये हालत देखकर आप बहुत मुतासर हुए। दिल में एक धुआं उठा, वक्त आ गया था, किस्मत बेदार हो चुकी थी। अल्लाह ही जानता है कि उसे क्या अदा पसंद आ गई थी। बीवी से बोले, आज न सिर्फ सूद लेने, सूद खाने, बल्कि तमाम गुनाहों से मैं तौबा करता हूँ। दूसरे रोज़ जुम्मा का दिन था। घर से अपना रुपया लोगों से वापस लेने के लिए निकले। बच्चे गली में खेल रहे थे। देखते ही बोले, हटो, एक तरफ हो जाओ, वो देखो, अबीब सूदखोर आ रहा है, कहीं इसके पाँव की गर्द उड़कर हम पर गिरे और हम किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाएं। ये सुनकर दिल में और शोले भड़क उठे। लोगों के पास जाने की बजाय सीधे हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाए अक़दस में जा पहुँचे। उन्होंने चंद बातें जो कहीं तो दिल की पूरी दुनिया बदल गई। उन्हीं के हाथ पर सिद्के दिल से तौबा की। अब हबीब वो हबीब ही न थे, कुछ से कुछ हो चुके थे। दिल में रोशनी पैदा हो गई और जान और रूह में एक नई आग लगी हुई थी। वापसी में एक कर्जदार ने आपको देखा और देखते ही भाग उठा। पुकार का कहा, भागने वाले हबीब वो हबीब नहीं रहा, अब न भाग। तेरे भागने का वक्त गया और मेरे भागने का वक्त आ गया। इत्तेफाक से राह में फिर कुछ बच्चे खेलते मिले। देखते ही बोले, हबीब आ रहा है, दूर हट जाओ, हमारी गर्द उन पर न पड़े, क्योंकि ये तौबा करके पाक हो चुके हैं। आप पर उसी वक्त रुकत तारी हो गई। बोले, या अल्लाह, तेरी शान बंदा परवरी पे मैं कुर्बान। तुझे सुलह किए हुए एक ही दिन गुजरा, तूने इसकी खबर अपने दोस्तों और बच्चों तक पहुंचा दी और मेरा नाम नेकी के साथ मशहूर कर दिया। झूमते थे और रोते थे। उसी रोज आपने शहर में मुनादी करा दी, जिसका माल मेरे पास रह रखा है वो आकर ले जाए। मुझे अपने रुपये की भी ज़रूरत नहीं। घर में जो था वो सब राय खुदा में
لوٹا دیا۔ انتہا یہ کہ مانگنے والوں کو اپنا پیرہن اور بیوی کی چادر تک دے ڈالی۔ اب گھر میں اللہ کے نام سوا اور کچھ بھی نہ تھا۔ بصرہ کا ایک دولت مند آن کی آن میں امیر سے فقیر ہو گیا اور خوش تھا، دولت دیکھ کر بڑی دولت پائی۔ اس کے بعد آپ نے کنارے دجلہ ایک جھونپڑی ڈال کر عبادت اور ریاضت میں مصروف ہو گئے۔ پھر یہ کیا کہ دن وقت تو حضرت خواجہ بصری کی محفل میں جا کر حاضر رہ کر علم سیکھتے، پڑھتے اور رات پر نماز میں مصروف رہتے۔ کچھ روز تو بیوی کے پاس باقی ماندہ ڈھکے چھپے زیور جو اسے جیس ملے تھا گزارا کرتے رہی۔ آپ تو اس کے لائی میں معاف تھے، کچھ ہوش ہی نہ تھا، کہاں سے آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیسے گزر رہی ہے۔ اس کے بعد ایک دن بیوی نے کہا، بال بچوں کے کھانے کی کچھ نہیں ہے۔ فرمایا، ٹھہر جا، صبر کر، میں مزدوری کرنے جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر صبح گھر سے نکل گئے اور دور جنگل میں جا کر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ دن بھر نماز میں مصروف رہے۔ شام کو گھر آئے، بیوی نے کہا، کچھ کما کر لائے۔ فرمایا، میں جس کی مزدوری کر رہا ہوں وہ نہایت شریف اور کریم ہے، مجھے اس سے مزدوری مانگتے شرم آتی ہے۔ خود ہی کہتا ہے میں 10ویں روز مزدوری دے دیا کرتا ہوں، وہ وقت پر خود ہی بھلا مانگے دے دے گا۔ 10 روز بھی گزر گئے، آپ دن بھر عبادت کر کے شام کو گھر آ جاتے۔ 10ویں روز فکر ہوئی کہ آج بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ آپ شرمندہ اور نادم گھر میں آئے۔ دروازے پر جو پہنچے تو گھر کے اندر سے کھانے کی خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ متغیر ہو کر اندر ہو گئے۔ بیوی آپ کو دیکھ کر سامنے آئی اور نرمی اور بڑی محنت سے کہا، آپ کس کی مزدوری کرتے ہیں؟ واقعی وہ تو کوئی بہت بڑا کریم ہے۔ آج دوپہری کو اس نے ایک مزدور کے ہاتھ 1 بوری آٹا، 1 ذبح بکری، کچھ شہد، گھی اور 300 درہم مجھے بھیج دیے اور کہلا بھیجا، حبیب سے کہہ دینا ان کے مالک نے کہا ہے اپنے کام میں ترقی کرے تاکہ مزدوری کی اجرت بھی اور ترقی بھی زیادہ ہو۔ بولے، واقعی میرا آقا کریم ہے، یہ سب سامان اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بھجوایا تھا۔ اس کے بعد آپ ہمتاً مصروف عبادت ہو گئے، عجبات اٹھتے گئے اور مقامات کھولتے چلے گئے، ولایت کے درجے پر فیض ہو کر مستجاب الدعوات ہو گئے۔ روز آپ سومیہ میں مصروف نماز تھے۔ خواجہ حسن بصری تشریف لائے اور خود بھی نیت باندھ کر پیچھے کھڑے ہو گئے۔ آپ عجمی تھے، عربی الفاظ کا تلفظ صحیح نہ تھا۔ آپ نے الحمد کو الموت پڑھا۔ حضرت حسن نے فرمایا، حبیب تیرے پیچھے نماز جائز نہیں۔ چنانچہ انہوں نے پھر علیحدہ ہو کر نماز ادا کی۔ اسی شب کو حسن بصری نے خواب میں دیکھا کہ وہ دربار یزدی میں ہے اور عرض کیا، یا الہی تیری رضا کس امر میں ہے؟ حکم ہوا، حبیب کی پیچھے نماز پڑھنے میں حسن تو نے صحت لفظی کا خیال تو کیا، صحت نیت پر نظر نہ گئی۔ تجھے کیا خبر ہمیں اس کی زبان سے یہ لفظ کتنا پیارا معلوم ہوتا ہے۔ یہ تھا حبیب کا رتبہ اور منزلت۔ کیوں نہ ہو آپ کے قلب میں محبت الہی کا ایک تنور گرم تھا، عشق کی آگ لگی ہوئی تھی۔ اللہ زبان نہیں دل اور نیت دیکھتا ہے۔
ایک عورت نالا اگریا حاضر رہی، کہا میرا بیٹا گم گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس کچھ چاندی ہو تو اسے اللہ کی راہ میں دے دے۔ اس نے 2 درہم خیرات کر دی، فرمایا جا تیرا بیٹا تیرے گھر میں موجود ہے۔ گھر جا کر جو دیکھا تو بیٹے کو موجود پایا۔ بیٹے نے کہا میں بہت دور کرمان میں تھا، مالک نے مجھے گوشت لینے بازار بھیجا تھا۔ یکا یک ایک ہوا آئی جس نے اٹھا کر مجھے یہاں ڈال دیا۔ میں نے ایک آواز ضرور سنی تھی کہ اے ہوا اسے اٹھا کر اسے گھر پہنچا دے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے جس دن آپ کو عرفات میں دیکھا تھا اسی روز معلوم ہوا آپ بصرہ ہی میں تھے۔ ایک روز آپ اپنی پوستین چھوڑ کر وضو کے لیے چلے گئے، واپسی میں دیکھا تو حضرت حسن بصری وہاں کھڑے ہوئے، فرمایا امام المسلمین آپ یہاں کیسے کھڑے ہیں؟ بولے تو یہاں پوستین کس پر چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ فرمایا اسی کے بھروسے پر جس نے آپ کو اس کی نگہبانی پر معمور کیا۔ ایک دفعہ بصرہ میں قحط پڑا، آپ برابر لوگوں کو کھانا تقسیم کرتے رہتے۔ ایک تھیلی سی کر سرانے رکھ لی تھی، جب لوگ تقاضا کرنے آتے جنس کی قیمت طلب کرتے آپ اس میں سے نکال کر انہیں قیمت دے دیتے۔ یہ بری ہوئی تھیلی نکلتی، حالانکہ یہ بالکل خالی تھی۔ ایک روز خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس آئے۔ اس وقت آپ کے یہاں جو کی روٹی اور نمک کی چند کنکریاں موجود تھیں، وہی آپ نے سامنے رکھ دیں۔ اتنے میں فقیر نے جو صدا دی، آپ نے سامنے سے وہ روٹی اٹھا کر فقیر کے حوالے کر دی۔ خواجہ نے فرمایا ابھی تم بہت بزرگ ہو، لیکن تھوڑا سا علم بھی ہوتا تو بہتر تھا۔ تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم کہ کھانا سامنے سے نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ ایک ٹکڑا دے دینا چاہیے۔ آپ خاموش رہے۔ اتنے میں ایک غلام خوان لیے حاضر ہوا جس میں قورمہ، حلوہ، مرغن روٹیاں اور 500 درہم تھے۔ آپ نے درہم اسی وقت تقسیم کر دیے اور کھانا دونوں نے کھایا۔ بعد میں آپ نے فرمایا حسن، علم کے ساتھ یقین کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک قاتل کو تار پر لٹکا دیا گیا۔ اسی شب کو لوگوں نے خواب میں دیکھا وہ جنت میں مصروف حرام ہے۔ پوچھا تجھے یہ کس طرح مل گیا؟ جواب دیا میرا پھانسی چڑھتے وقت حضرت حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے گوشہ جسم سے دیکھ لیا تھا۔ ان کے قلب میں رحم کے جذبات پیدا ہوئے تھے۔ یہ سب اسی کی برکت ہے، اللہ کا کرم ہے، اور اپنے دوستوں کو نوازتا ہے، پھر کوئی حد باقی نہیں رہتی۔ جو اس کا ہو جاتا ہے اس کی ہر بات کو وہ بڑھاتا ہے۔ یہ حالت تھی کہ آپ عجمی تھے، عربی سے ناواقف تھے، مگر جب آپ کے سامنے قرآن پڑھا جاتا زاروں کزار روتے۔ کسی نے پوچھا آپ تو عربی سے واقف نہیں؟ فرمایا زبان واقعی عجمی ہے مگر میرا دل عربی ہے۔ مشغولیت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے گھر میں ایک کنیز 30 سال سے مسلسل رہی، مگر آپ نے اس کے چہرے پر کبھی نظر نہیں ڈالی۔ ایک دفعہ آپ نے اسے کہا اے عورت ذرا میری کنیز تو بلا دے۔ بولی حضور کنیز تو میں ہوں۔ فرمایا اس مدت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا مصروف رہا تیرا چہرہ دیکھنے کا خیال ہی نہ آیا۔ ساری زندگی فکر و ریاضت اور اس کے الائی میں گزار دی، اور 3 ربیع الثانی 100
56 हिजरी को आपका वसाल हुआ और आपका मज़ार बसरा में है। इजाज़त इस दुआ के साथ, अल्लाह आप पे भी अपना करम करे। आमीन।